خوش آمدید. آپ سب کا سواگت ہے. میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد. آج میں پاکستان کے فورن افیئرس کے جو لیٹسٹ ایونٹس ہوئے ہیں نا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے فورن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پاکستانی ٹی وی چینل کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 جو ہے یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اوپر اس پہ بہت تنقید ہوئی ہے انڈین سٹیزنز کی طرف سے کہ یہ اس کا سٹیٹس چینج کرنا جو ہے وہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہوا. اور ساتھ ساتھ کہ یہ ایشو اب انڈین سپریم کورٹ کے سامنے بھی ڈسکس ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ ایڈمٹ کر جانا کہ یہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے یہ اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ریئلزم جو ہے پچھلے 73 سال کی 74 ہونے والے ہیں اب، تو وہ تو یہی شو کر رہا ہے کہ انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے اس کو مینج کرنے کے لیے انہوں نے کئی تبدیلیاں کی. 1948-49 کے بعد جو چینجز آئیں اس کے اندر پریکٹیکلی کشمیر کو انڈین گورنمنٹ ہی مختلف قانون کے ذریعے رول کرتی تھی، اور آرٹیکل 370 بہت زمانے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا تھا. لیکن جب آرٹیکل 370 ریموو ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے اندر اس پہ بہت بحث ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ نریندر مودی نے یہ جو ایکٹ کیا ہے اس سے ہندوستان کے کشمیری مسلمانوں کا دل دکھے گا، یہ ہے وہ ہے. لیکن اینی ہاؤ Pakistan's foreign minister admitting that this is an internal matter of India, I think is a major change in Pakistani orientation. اب کویشچن یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ بات پرائم منسٹر عمران خان اور باقی گورنمنٹ اور کیبنٹ سے ہٹ کے کی ہے، یا کہ اس کے اوپر کلیئرنس ان کو پہلے مل چکی ہے. یہ ہمیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاہ محمود قریشی پہلے بھی فورن منسٹر رہ چکے ہیں اور ڈپلومسی کو وہ ہیڈ کرتے رہے ہیں بڑی دیر سے، تو یہ کوئی فی البدی اسپونٹینیسلی ان کے منہ سے نہیں نکلا ہوگا. یہ ایک ریئلائزیشن ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان میں اگر ہو چکی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں ایک بریک تھرو کے چانسز ہیں. تو ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دو آزاد ملک ہیں، سوورن ملک ہیں، دو نیوکلیر پاورز ہیں. یہ بھی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کشمیر کے ایشو پہ ہندوستان اور پاکستان جنگ بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ دیٹ ول بی سیوسائڈل. اور یہ میری باتیں ہیں جو میں بہت دیر سے اپنی کتابوں میں اپنے آرٹیکلز میں بھی کر رہا ہوں. میرے علاوہ بھی بہت لوگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو میرا انپٹ ہے میں تو اس کا ذکر کروں گا نا. اور ہم یہ پاکستان کے ہندوستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جب دو قوتیں، دو طاقتیں، دو ملک یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ٹیریٹری ہماری ہے اور یہ ہم نے نہیں دینی، تو یہ قبول کر لینا ایک پازیٹیو چیز ہے، اور یہ امن کے لیے ایک پری کنڈیشن ہے. اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں کشمیر ہے اور گلگت بلتستان اینڈ آل دیٹ از ناؤ پاکستانز اون کنسرن. اس میں انڈیا سے جو باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ہم نے وہ کشمیر بھی حاصل کر لینا ہے، اور لوگوں نے لکھا بھی ہے، کئی کتابیں بھی آئی ہیں، وہ میرے خیال سے بے معنی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دا انڈینز آر سو اسٹوپڈ کہ وہ ایک اور چند ملین اور مسلمان جو ہیں انڈیا پاکستانی سائڈ کے کشمیر کے، وہ بھی اپنے ڈومین میں لے لیں. وائی وڈ دے؟ ان کا جو کشمیر ان کے پاس ہے اگر یہی انٹیگریٹ ہو جائے ان کی یونین میں تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو in a way I want to express my satisfaction, I would even say my joy کہ اس قسم کی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کی کیبنٹ بھی ہے. یہ ورنہ بات ایسے ہو نہیں سکتی. اینڈ شاہ محمود قریشی از ناٹ known to make
off the cuff remarks. He's a seasoned politician and diplomat, and has been Pakistan's foreign minister on a number of occasions. So I consider this an important admission in the best interest of Pakistan. दूसरी बात जो हुई है वो एक क्लिप मैंने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ पाकिस्तानी एम्बेसडर की जो गुफ्तगू हुई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तनकीद की थी कि हमारी फॉरेन मिशन जो है वो पूरा अपना काम नहीं करती और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सर्व अच्छी तरह नहीं करती, जिस पे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं या फॉरेन ऑफिस ने इस पे यानी उन्होंने कहा है कि ये नामुनासिब बात है. लेकिन आई मीन वन कैन ऑलवेज डिस्कस कि गवर्नमेंट की तनकीद करने का ये हक है या नहीं है, और क्या एम्बेसडर वाकई पूरा अपना काम करते हैं या नहीं करते. ये एक एम्पिरिकल क्वेश्चन है, ये आप जाके देख सकते हैं. शायद कुछ इलाकों में पाकिस्तानी एम्बेसी और एम्बेसडर बड़े एफिशिएंटली काम करते हैं और कुछ में नहीं करते हैं. तो ये तो वेरी कर सकता है ना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेकिन वहाँ पे जो मुझे समझ आई कि एक पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिन्होंने बहुत दुख भरी आवाज़ में कहा, In Bracknell, and I'm a global public health specialist, and I've worked in Africa and Asia and in many other countries. And Your Excellency, I'm grateful that you've given me this time to speak with you today. मैं आपकी बड़े बड़े इश्यूज प्लॉट के और नाइकॉप और वीज़ा से रिलेटेड तो नहीं, मेरा बहुत छोटा सा इशू है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अजीम पाकिस्तानी कौम का एक बहुत छोटा सा चूड़ा हूँ, इसलिए मेरा इशू भी बहुत छोटा है. और मैं अपने चूड़ेपन में आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है डेली बेसिस पे, उसके लिए बस ये दरख्वास्त है कि मेरी बहनें हैं, नर्सेस हैं, पहले कराची में, फिर फैसलाबाद में, फिर लाहौर में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में, जहाँ पे मेरी अपनी इनपुट्स बेशुमार रही हैं. I've done institutional reviews of these hospitals myself when I was working in Pakistan. And today I learned that my sisters, who are Christians, are being harassed, are being accused of things that they don't even understand, and our churches are being desecrated. तो मेरी आपसे एक बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है, आप यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, आप बोरिस जॉनसन से कहें कि हमारा मास एक्सोडस करा दें पाकिस्तान से, हमें आप लोग मार देंगे. यहाँ पे हमें जिन चीज़ों की समझ भी नहीं है उन चीज़ों का इल्ज़ाम दे दे के हमें हमारे चर्चेस को तबाह करके, हमारी बाइबल्स को जला के, हमारी क्रॉसेस को आप तबाह करके, उसके ऊपर वीडियोस इशू करके बहुत फख्र महसूस करते हैं. और मेरा ख्याल है कि ये गोरे हैं जो हमारे भाइयों को वहां पे सड़कों पे नमाज पढ़ने देते हैं. हमारी इस कौम में इतना दिल नहीं है, बिकॉज यू गाइज हैव अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, व्हाट यू क्लेम. तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज बोरिस जॉनसन से या ईयू से हमारा यहां से मैस एक्सोडस करा दे, हम वहां पे आके सड़कें धो लेंगे, साफ कर लेंगे, लेकिन इस बकवास से जान छुड़वाएं हमारी. आई एम रियली हर्ट and I'm really angry at all this bullshit that goes on, and pardon my language, but I'm so unhappy with this that I have no respite to reach out to anybody. Nobody listens. और आज इत्तेफाक से आपकी खुली कचहरी में मैं हाजिर हो गया हूँ, और मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे ऊपर कौन सी ब्लास्फेमी का केस बनेगा. बट एनीवे, आई हैड. देखें जो पाकिस्तान में हो रहा है क्रिश्चियंस के साथ, वो इंतहा हो गई है. अब आप यूं कीजिए कि हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो बहुत गरीब तबके से डिप्राइव्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर तो पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं वो दबे हुए मुआशरे से ही कन्वर्ट हुए. ठीक है, अपर क्लास लोग भी कन्वर्ट हुए और वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन अमूमी तौर पे ये एक गरीब कम्युनिटी है जिसने सारी उम्र मेहनत करके और अपना गुजारा किया है. और ये जो इंसिडेंट अब हुआ कि एक पाकिस्तान ये पंजाब मेंटल हेल्थ सेंटर जो है, जो पुराने ज़माने में लाहौर पागल खाना कहलाता था, हाँ जी, कि वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, और वो बिल्कुल एक फाशिस्ट किस्म की गुंडागर्दी है कि मुसलमान नर्सों ने आके एक चर्च में वहाँ पे नातें गानी शुरू कर दी और
کہا کہ یہ اب ہم چرچ کو مسجد بنا لیں گے، اور بعد میں جو نعرے لگائے گئے وہ سارے پبلک میں آ چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، بورس جانسن کو جو یو کے پرائم منسٹر ہیں انہیں کہیں کہ جو پاکستانی کرسچنز ہیں ان کو اجازت دیں کہ وہ آ کے یو کے میں سیٹل ہو جائیں. اب یہ کہنا جو ہے، اور پرائم منسٹر کے سامنے اور باقی ایمبیسڈرز کے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کیا کہتے ہیں، سینس آف ڈسپونڈنسی، یعنی بالکل پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ دب چکے ہیں، اور انہوں نے یہ اعتراض کیا. ایک اور بات جو اکثر پاکستان میں ہوتی ہے کہ پنجاب باؤنڈری کمیشن میں جب مختلف پارٹیز نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، تو اس کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کرسچنز کے لاہور کے ریپرزینٹیو تھے دیوان ایس پی سنگھا، جو اس زمانے میں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر بھی تھے، انہوں نے پاکستان کے حق میں تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ کاسٹ ریڈن انڈیا کی بجائے پیپل آف دا بک، یعنی قرآن، اور جو قرآن شریف کے اندر کرسچنز اور جوز کو مانا گیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ سلوک بہتر ہوگا. تو جب ووٹنگ بھی ہوئی تو جو کرسچن تھے پنجاب کے، انہوں نے زیادہ ووٹ جو ہے نا پاکستان کے حق میں دیے. ایک چھوٹی سی تنظیم تھی کرسچنز کی جنہوں نے کانگریس کا اور انڈیا کا بھی ساتھ دیا تھا، بٹ زیادہ تر کرسچن ویسٹ پنجاب میں تھے، اس لیے ان کا پاکستان کو سپورٹ کرنا نیچرلی سمجھ بھی آتا ہے. مگر یقین تو حق کی بات تو یہی ہے کہ دے ووٹڈ ان فیور آف پاکستان. وہ دوسری بات ہے کہ یہ غلط ہے کہ کرسچن ووٹ کی وجہ سے پنجاب جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتا تھا. ایسے کوئی نہیں تھا، کیونکہ پنجاب اسمبلی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا. 12 ڈسٹرکٹ جو پنجاب کے تھے جو نان مسلم میجورٹی تھی، اس میں ہندو اور سکھ میجورٹی والے جو ڈسٹرکٹ تھے وہ ایک بلاک بنا، اور 17 ڈسٹرکٹ جس میں مسلم میجورٹی تھی وہ ایک اور بلاک بنا. اور 3 جون 1947 پلان کے مطابق پنجاب پورا پاکستان کو جائے گا یا ہندوستان کو جائے گا یا اس کو پارٹیشن کیا جائے گا. ان دونوں بلاک میں سے اگر کوئی ایک بلاک پارٹیشن کے حق میں دے دے ووٹ تو پھر پنجاب کی پارٹیشن ہوگی. اور ہوا یہ کہ although the Christians voted for پاکستان، لیکن کیونکہ 12 ڈسٹرکٹ والا جو بلاک تھا جس میں ہندو اور سکھ میجورٹی میں تھے، انہوں نے کہا ہم پنجاب کی پارٹیشن چاہتے ہیں، اور یہ پارٹ جو ہے پنجاب کا وہ ہندوستان کو دیا جائے. اس میں ایک اور کمپلیکیشن بھی ہے کہ ان 17 ڈسٹرکٹس میں سے جو ڈسٹرکٹ آف گرداسپور ہے، جس کی 4 تحصیلیں ہیں، راوی کے ایسٹ پہ جو تحصیلیں ہیں وہ ہیں پٹھان کوٹ، گرداسپور اور بٹالہ، اور راوی کے ویسٹ بینک پہ ہے شکر گڑھ. تو ریڈ کلف ایوارڈ میں جو ہے شکر گڑھ تحصیل پاکستان کو دی گئی، اور یہ پٹھان کوٹ، گرداسپور اور بٹالہ یہ ہندوستان کو اس لیے دیے گئے کہ اگر یہ پاکستان کو دے دیا جاتا تو جو امرتسر ڈسٹرکٹ ہے وچ ہیڈ 53% ہندو سکھ میجورٹی، وہ پھر سراؤنڈ ہو جاتا تقریباً ہر طرف سے ایکسیپٹ دا ایسٹ جو انڈیا کو لگتا ہے بائی پاکستان. تو یہ لارڈ ویول نے آلریڈی 1946 7 فیبروری کو جو بنائی تھی نا ویول ڈیمارکیشن پلان، اس کے اندر یہ علاقے انڈیا کو دے دیے گئے تھے. اور یہ چیز میں نے اپنی کتاب جنا ہز سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری میں پورا دیا ہے کہ جو کیبنٹ مشن ڈیلیگیشن تھی انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا تھا کہ یہ آپ جان لیں کہ گرداسپور کے یہ 3 تحصیلیں اور کلکتہ جو ہے
یہ شاید پاکستان کو نہ دیے جائیں، اور وہ نہ دیے گئے کیونکہ ان اینی کیس کیلکٹا واز اونلی 30% مسلم، تو اس کا تو چانس ہی کوئی نہیں تھا. اور یہاں پہ بھی جو میجورٹی تھی گرداسپور ڈسٹرکٹ میں صرف لیس دین 1% مسلمانوں کی تھی، یعنی 85,000 کی. تو وہ جو 3 تحصیلیں دی گئیں وہ امرتسر کی ڈیفنس کے لیے دی گئی تھیں. یہ تھی ساری بیک گراؤنڈ جس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا تھا. ایک جو سب سے بڑی اہم بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 از این انٹرنل میٹر آف انڈیا. انہوں نے کرٹیسائز البتہ ضرور کیا ہے کہ انڈیا کے اندر اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہے آف دا نریندر مودی گورنمنٹ. یہ بھی درست ہے، اور یہ کیس انڈین سپریم کورٹ کے پاس ابھی تک اس پہ ججمنٹ آنی ہے، یہ بھی درست ہے. تو لیکن یہ بھی ہے کہ ایک کرسچن پاکستانی امبیسڈر نے اپنا دکھ جو ہے نا امبیسڈرز کی میٹنگ میں پرائم منسٹر کے دوران بات کرتے ہوئے اس کا ذکر کر دیا. تو پاکستان کو اپنی مائنورٹیز کو مناسب طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑے گا. اور مجھے کہنا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سپیچز کی پاکستان بننے کے بعد وہ یہی تھیں کہ اپنی مائنورٹیز کے ساتھ آپ مثالی گڈ ٹریٹمنٹ کریں. تو یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے انہوں نے جب پاکستان بن گیا تو جو تقریریں کی اس میں مائنورٹیز کے حقوق کی بات نہیں کی. تو پاکستان کی جو آج کل کے حالات ہیں نا وہ کسی بھی فریم ورک میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جب تک آپ ریڈیکلی نہیں بدلیں گے، اور آئی ایم ایمفسائزنگ اٹ ویری اسٹرانگلی ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، بلیسفیمی لا کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. 96% مسلمان ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ رسول اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں. 4% کیسے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو آپ ایک ایسی ڈریکونین لا جو ابیوز بے تحاشا دفعہ ہوئی ہے وکٹمائزیشن کی وجہ سے، وہ آپ نے اپنی قانون بنا کے تو کیا اچیو کر لیا ہے؟ آپ اس پہ بھی نظر ثانی کریں پرائم منسٹر عمران خان. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ the whole Pakistani cabinet. Pakistan doesn't need such a meaningless, useless, self-defeating law called the blasphemy law. یہ جنرل ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کی، لیکن اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹس آئیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس لاء کو ختم کیا جائے. لیکن آئی ڈونٹ سی واٹ رول اٹ سروس ایٹ آل. تو آپ اس پہ بھی نظر رکھیں، لیکن یہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے. پاکستان ہیز فل رائٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سی لاز پاکستان میں اپلائی ہوں گی، کون سی نہیں ہوں گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو مائنورٹیز یہاں رہتی ہیں ان کے پورے حقوق آپ کو دینے پڑیں گے، ان کی سیکیورٹی کو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی بزنسز کو، اور ان کی علاقے جہاں پہ وہ رہتے ہیں ان کو آپ نے امن پرووائڈ کرنا ہوگا، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں. اور پاکستان کے کچھ ڈسینٹنگ فری تھنکرز بھی ہیں، تو ان کو بھی آزادی دیں یار سوچنے کی. لوگ تقیے میں چلے جاتے ہیں، پبلکلی بات نہیں کرتے لیکن سب پرائیویٹلی کرتے ہیں. تو تقیہ تو ڈر میں ہوتا ہے نا، کوئی بھی تقیہ میں جائے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اپنے سروائیول کے لیے. لیٹ دیر بی free discussion on all subjects and let people decide what is in their best interest. جمہوریت کی تو بنیادی اصول فریڈم آف سپیچ ہے، اور اٹ از بیسڈ آن دا بلیف کہ لوگ عقل کی وجہ سے ہر قسم کی آرگیومنٹ سننے کے بعد فیصلہ جو کریں گے وہ درست ہوگا. تو لیٹ ایوری باڈی کم اپ ود دیئر آرگیومنٹس فار اینڈ اگینسٹ وٹ ایور ایشو از دیئر کنٹینشیس ایشوز. تو آج میں اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے نا کہ آرٹیکل 370 از این انٹرنل میٹر آف انڈیا، دس از ویری سگنیفیکنٹ. اینڈ آئی ڈونٹ فار اے مومنٹ بلیو دیٹ ہی میڈ دس اسٹیٹمنٹ وداؤٹ گیٹنگ سم سارٹ آف کلیئرنس فرام پرائم منسٹر عمران خان اینڈ دا کیبنٹ. I hope I'm not wrong.
because this is in the best interest of Pakistan, and Pakistan Foreign Minister has very boldly and very realistically admitted a fact and nothing more. All the best. This is all I want to say for today. Thank you very much.